آگے فرمایا آیت نمبر 41 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ اولا کافرن، اولا کافرن اولین کافر، فارموسٹ ڈینائرز، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں اول درجے کا جھوٹا، کہتے ہیں نا اس طرح سے، یہ وہی چیز ہے۔ تب ان کو پرزور دعوت ہے کہ تم اس قرآن پر بھی ہی کی جو ضمیر ہے اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ قرآن تو تورات کی ساری پیشنگوئیوں کو، سب پریڈکشنز کو، پروفیسیز کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بنی اسرائیل، تمہارے لیے کوئی چڑ کا یا بے عزتی کا تو باعث نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو بنی اسرائیل کی عزت ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جو پریڈکشنز، جو پیشنگوئیاں ان کی تورات میں موجود تھیں وہ سب سچ ثابت ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ تم ہی سچے ثابت ہو رہے ہو، تمہاری تورات کی باتیں ویریفائی ہو رہی ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وقت کے ساتھ ساتھ with passage of time جو غلط باتیں تورات میں شامل ہو گئی تھیں، قرآن تو ان سب کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ان سب کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں تحریف، کہاں کہاں ڈسٹورشن ہوا، اس کو ٹھیک کر لو، اس کو ٹھیک کر لو۔ اس سے بڑھ کر دوست کون ہو سکتا ہے کہ جو کسی میپ میں غلطیاں ہوں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دے۔ ایک بیمار ہے اور وہ غلط دوا کھا رہا ہے، ڈاکٹر آ کر اس کو بتا دے کہ تم کون کون سی دوا غلط کھا رہے ہو، تو بتائیے اس سے بڑھ کر محسن کون ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تو تمہارے محسن ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ جو غلطیاں تم کر رہے تھے، جہاں تم بھٹک رہے تھے غلطیوں کی وجہ سے، جو بیماریاں تم میں آ گئی تھیں غلطیوں کی وجہ سے، وہ تو ان تمام گمراہیوں کو، غلطیوں کو ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو واقعی اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی بڑے مستند ذریعے سے، بڑے اوتھینٹک طریقے سے تم کو معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ تم کو پتہ چل رہا ہے۔ لہٰذا اے بنی اسرائیل، اب سب سے بڑھ کر تم سے یہ توقع ہے، تم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم آگے بڑھ کر کھلے دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرو گے، ان کو ویلکم کرو گے، اور اپنے دلوں کو اور اپنے ذہنوں کو اس کلام کے لیے، اس قرآن کے لیے کھول دو گے، اس لیے کہ تم اچھی طرح پہچانتے ہو، تم پہچانتے ہو، تم کو معلوم ہے، تم نے پہچان لیا ہے سچ کو، اور اس کے آنے سے پہلے ہی تم سے وعدہ لیا جا چکا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ اب تم اس کے انکار کرنے والے تو مت بن جاؤ، سب سے بڑھ کر کافر تم تو مت بن جاؤ۔ تو یہاں کافر کس کو کہا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا گیا، جیوز کو۔ کیوں کافر کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو انہوں نے نہ مانا، نہ ماننے پر کہا جا رہا ہے نا کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تم اس کے انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ اب اکثر ہم میں سے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اہل کتاب کافر ہوتے ہیں؟ اس کا جواب مجھ کو یا آپ کو دینے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہم کوئی فتویٰ نہیں دیں گے کہ اہل کتاب کافر ہوتے ہیں یا نہیں، جیوز اور کرسچنز کافر ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ یہ آیت 41 کوٹ کر سکتی ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ تھوڑی قیمت لے کر
میری آیات کا سودا مت کرو، ولا تشترو بھی آیاتی، مت خریدو میری آیات کے بدلے کیا چیز، حقیر سی قیمت، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ اچھے دام مل جائیں اور بڑا فائدہ مل جائے تو تم میری آیات بیچ سکتے ہو۔ اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اللہ کی کتاب کو اگنور کر کے ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے جو کسی کو نہیں ملی، فرعون تک کو نہیں ملی، لیکن بالفرض اگر مل بھی جائے تو بھی ثمناً قلیل ہے، تو بھی کچھ نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ساری دنیا کی قدر اور قیمت اور ویلیو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر خود کتنا حقیر، بعودتاً، اور اس کا بھی پر، اس کا بھی ونگ، کیا ویلیو ہے اس کی۔ تو کہا گیا کہ تم یہ کام مت کرو، چند دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تورات کو اور اس کے احکامات کو اور اس کی آیات کو مت تم قربان کرو۔ تو آیات بیچنا یہ کیا ہوتا ہے؟ آیات بیچنا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر یا کچھ پیسے بنانے کی خاطر اللہ کے کلام کا غلط مطلب بتانا، یہ ہوتا ہے آیات بیچنا۔ یعنی دین کو کاروبار مت بناؤ، لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے مطابق دین کو مت ڈھالو۔ اب ان آیات سے بعض دفعہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ قرآن اگر کوئی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب پرنٹنگ پر پیسہ لگا ہے، کاغذ ہے، مزدور لگائے ہیں، اور وہ اس کے بدلے پیسے لے رہا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ اس نے اللہ کی آیات بیچی؟ نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ہدیہ کہتے ہیں نا، کہ بھئی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ پرائس آپ سے لی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پڑھانے پر معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں، قرآن پڑھانے پر پیسے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ فقہا میں اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں، دو آراء پائی جاتی ہیں۔ تین جو بڑے بڑے علماء ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، یہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ لینے کو جائز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن اور دین کا علم حاصل کرنا بڑا محنت اور وقت طلب مرحلہ ہے۔ آپ لوگوں کو تو اس کا احساس ہو رہا ہوگا کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، تب اتنا سا ترجمہ جو ہے وہ یاد ہو رہا ہے۔ بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے، یعنی کوئی ڈیپتھ میں نہیں گئے، ابھی تو کوئی فقہ نہیں پڑھی، کوئی مسئلے نہیں نکالے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ابھی تو ایک قدم رکھا ہے، تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں۔ تو جو فل ٹائم اس میں لگ جاتے ہیں، جو دین کی گہری سمجھ، گہرا فہم، گہرا کمپریہنشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے تو سالوں لگ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایک شخص جو پورا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اچھا ہے، پریفریبل ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ دنیا کا کوئی ہنر بھی حاصل کر لے، کوئی سکل سیکھ لے پیسہ کمانے کے لیے۔ اب اگر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں دین کا پورا علم حاصل کروں اور ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھوں، چلے میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں، تو میڈیسن پڑھنے کے لیے 5 سال چاہیے۔ آسان تو نہیں ہے MBBS کرنا، بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر MBBS کر کے بھی آج کل کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بس صرف MBBS کیا، اچھا بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کیا ارادہ، ابھی اتنی مشکل سے تو MBBS کیا، لیکن وہ ایک لگتا ہے کہ ایسے بیسک ڈگری بن گئی ہے، 5 سال لگانا بھی لگتا ہے، بنیادی آپ کے پاس ڈگری ہے، اب آگے اسپیشلائز کرنا ہے، اور دنیا میں اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے پھر اور بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اسکل سیکھنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں رہا۔ اب جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور اچھی طرح لوگوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ تو خود فل ٹائم جاب ہے، خود ان کے کئی گھنٹے پورے دن اسی کے اندر مصروفیت میں گزر جاتے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ وہ پورا دنیا کا بھی علم حاصل کر لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں۔ تو اب وہ کیا کریں اپنے کھانے پینے کا، کیسے گزارا کریں؟ ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کو بھی کھانا ہے، ان کی بھی شادی بیاہ ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، ضروریات ہیں، بچے بیمار ہیں، اسکولوں میں ان کو پڑھانا ہے، کپڑا پہنانا ہے۔ جیسے میری اور آپ کی ضرورت ہے، ویسے دین پڑھانے والوں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کمانے میں لگ جائیں
تو پھر دین کا معاملہ نگلیکٹ ہونے لگتا ہے تو کیا کریں؟ بالکل آپ دیکھیے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ اسکالرشپ دیتی ہے تاکہ یہ بے فکر ہو کے پڑھائی پر توجہ کرے. بالکل اسی طرح بھی حکومت کا کام ہے کہ حکومت جو ہے ان کو معاوضہ دے، دین کا کام کرنے والوں کو ان کو سپورٹ کرے، فائنینشیل سپورٹ ان کو دے. امام ابو حنیفہ نے اس کو جائز نہیں رکھا کہ دین پڑھانے کا معاوضہ لیا جائے رحمت اللہ علیہ نے، لیکن جو حالات پیدا ہوئے تو بعد کے حنفی علماء نے بھی اس بات کی اجازت دے دی کہ دین پڑھانے کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے. جب تک اسلامی حکومت تھی بیت المال سے علماء کو معاوضہ ملا کرتا تھا، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر 20 میں سے ایک گھر مدرسہ ہوا کرتا تھا. دین کی تعلیم کو اتنا عام ہونا چاہیے نا، یہ فیو ایلیٹ کا، یہ فیو سلیکٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان میں بھی بے شمار مدرسے تھے اور سرکاری اور شاہی خزانوں سے دین پڑھنے پڑھانے والوں کو وظیفے دیے جاتے تھے، اسکالرشپس دی جاتی تھیں. صرف دہلی شہر میں، ایک شہر دہلی میں 5000 مکتب تھے، 5000 مدرسے تھے. یہ تو پڑھنے پڑھانے کا کام ہے. پھر کچھ اور ایسی ڈیوٹیز، ایسے فرائض ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اذان دینا یا امامت کروانا. اذان دینا بھی فل ٹائم جاب ہے. آپ کو 5 وقت عین وقت پہ اذان دینی ہے. کتنے لوگوں کی نماز کا اس بات پر انحصار ہے کہ اذان کب ہوتی ہے. تو لہذا اذان دینے پر، امامت کروانے پر بھی اجرت لینا جائز رکھا گیا ہے. یہ سب باتیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جائز ہے. لیکن اصل چیز کیا کہ اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ اجرت لے دین کے کام پر. اگر اللہ نے اس کو غنی کیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بغیر اجرت لیے دین کا کام کرے. پروفیشن کو الگ رکھے، دنیا کمانے کو، اور مشن کو الگ رکھے. کمانے کے لیے کوئی ہنر ہو اور دین کی تعلیم پر کوئی اجرت، کوئی تنخواہ نہ لی جائے. سب سے بڑا فائدہ غنی ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پریشر میں نہیں آتا. آپ لوگوں کے موڈز کے تابع نہیں ہوتے کہ آج ان کی تیوری پہ بل آ گیا تو آپ نے پھر کہا کہ اچھا اب تو میری تنخواہ رک جائے گی، چولہا کیسے جلے گا، تو اب میں ان کی مرضی کا ہی فتویٰ دے دوں. اور دوسرے کیا ہوتا ہے، جب اجرت لے کر، پیسہ لے کر چیز پڑھائی جاتی ہے اس کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم اپنے گھر میں استانی جی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھانے آتی ہیں یا قرآن پڑھانے آتے ہیں. حقیقت ہے نا کہ وہ گھریلو ملازمین سے ایک درجہ ہی بہتر ہوتے ہوں گے. میں سچ بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ خود بتائیے. وجہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پے کرتے ہیں، ہم ڈرائیور کو بھی پے کرتے ہیں، ہم ان کو بھی پے کرتے ہیں. تو پھر وہ جو عظمت ہے نا اس میں کمی آ جاتی ہے. وہ ایک پیڈ امپلائی کی طرح ہو جاتے ہیں دین پڑھانے والے. اگر اللہ نے کسی کو غنی کیا تو پیسہ لیے بغیر پڑھائے. وہ لوگوں کے اوپینینز، لوگوں کے موڈ کے تابع نہیں ہے. وہ حق کہتے ہوئے نہیں ہچکچاتا. اس کا کوئی کھانا رزق تھوڑی رک رہا ہے. سنتے ہیں تو سنیں، نہیں مانتے نہ مانیں، ان کی مرضی. اس کو تو حق بتانے سے مطلب ہوتا ہے پھر. تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے غنی کیا ہوتا ہے اس کو. وہ ان سے پیسہ نہیں مانگ رہا، وہ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کا محتاج نہیں ہے کہ یہ پیسے دیں گے تو میرا گزارا ہوگا. چونکہ غنی ہے لہٰذا وہ حق بات زیادہ اچھی طرح بتا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے بہرحال. لیکن مجبوری ہے، جیسے ہم نے ابھی پوری لمبی بات کی ہے کہ مجبوری ہے اور کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر تو اس کے لیے پیسہ لینا بھی جائز ہے. تو اگر عالم واقعی حق بات کہنا چاہتے ہیں تو پرانے زمانے کی طرح بغیر پیسہ لیے وہ یہ کام کریں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. اپنی زندگی کے انہوں نے 3 ڈویژنز کیے ہوئے تھے. 4 مہینے کاروبار کرتے تھے، تجارت، بزنس کرتے تھے، اس میں پیسہ جمع کر لیتے تھے. پھر 4 مہینے وہ تعلیم، تو کیا ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے نا. 4 مہینے تجارت کی، 4 مہینے علم حاصل کیا، اور 4 مہینے جہاد کیا کرتے تھے. تو اس طرح 3 حصوں میں زندگی کو انہوں نے اپنے سال کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا. تو ہم اگر اپنے ہفتے کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ چلیں 4 دن ہم نے علم حاصل کیا، باقی 3 دن جو ہیں ہم اپنے حقوق ادا کریں، زندگیوں کو ہم بیلنس رکھیں،
تو وہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے. آگے فرمائے آیت نمبر 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے. یہ خاص بیماری تھی بنی اسرائیل میں، حق کو چھپانے کی. پس منظر یہ ہے، جیسے بھی ہم نے بات کی کہ عربوں پر یہودیوں کی علمی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، انٹلیکچل سپریمیسی عربوں پر ان کو حاصل تھی. وجہ یہ ہے کہ یہ یہودی کتابیں پڑھ سکتے تھے، یہ لٹریٹ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. عرب زیادہ تر ان پڑھ تھے، الٹریٹ تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو قدرتی طور پہ نیچرلی لوگ یہودیوں سے جا کر پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں آپ کی کتاب ان کے متعلق کیا کہتی ہے، کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہودی علماء نے صحیح بات نہ بتائی، بلکہ ہر پوچھنے والے کے دل میں کوئی نہ کوئی شک ڈال دیتے تھے یا الجھن پیدا کرنے والے سوال اٹھاتے تھے، کنفیوژن کریٹ کر دیتے تھے. ہاف ٹروتھس کے ذریعے صحیح غلط کو مکس اپ کر دیتے تھے. آدھی بات بتائی، آدھی چھپائی، غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کر دیں، بدگمانیاں لوگوں میں پھیلا دیں، سچی جھوٹی باتیں ملا جلا دیں. جو تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں وہ سب چھپا لیں، کسی کو نہ بتایا. تو اس بات پر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کو گڑمڑ مت کرو، کنفیوژن مت کریٹ کرو، اور تم حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم لا علمی میں تو یہ کام نہیں کر رہے، تم پورے ارادے کے ساتھ جان کر، پورے ریزولو کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہو. تم خود لا علمی میں یہ کام نہیں کر رہے، تم کو معلوم ہے تم غلطی کر رہے ہو اور پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو. تو یہ اللہ کے غضب کا رنگ اس میں نظر آ رہا ہے. فرمایا آیت 43 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. رکوع کے معنی ہوتے ہیں آگے کی طرف جھکنا، تواضع اور ماڈسٹی کا بھی سمبل ہے، اور رکوع نماز کا بھی حصہ ہے. دونوں ہی باتیں مراد ہو سکتی ہیں اس کے اندر کہ تکبر چھوڑ دو، عاجزی اختیار کرو، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم باجماعت نماز میں شامل ہو جاؤ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہودیوں نے نماز اور زکوٰۃ کے احکامات تقریباً ختم کر دیے تھے. نماز میں سے انہوں نے سجدہ نکال دیا تھا، تو یہاں ان کو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کو کہا جا رہا ہے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی کام خود سے الگ شروع کرنے میں جھجک ہوتی ہے، سب مل کر کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. آپ اپنے ہی آپ کو ذہن میں رکھ لیجئے، اگر اکیلا ہم سے کہا جاتا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ترجمہ یاد کر لیجئے یا دعائیں یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے یاد نہ ہوتی. اکٹھے مل کر ایک کام کرتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، آسان بھی لگنے لگتا ہے. تو یہاں باجماعت نماز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہیں اکیلے نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہے، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، نماز آسان ہو جائے گی. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کا بنی اسرائیل نے انکار نہیں کیا تھا، مگر غریبوں مسکینوں میں بانٹنے کے بجائے اپنے عالموں، اپنے مذہبی پیشواؤں کے لیے اس کو مخصوص کر دیا تھا، اسپیسیفک کر دیا تھا. وہ اب نیڈیز کو نہیں دیتے تھے، جو نیڈی لوگ تھے، محتاج تھے معاشرے کے، ان تک زکوٰۃ نہیں پہنچتی تھی، بلکہ دین پڑھانے والوں کے پاس جا کر زکوٰۃ جمع ہونے لگ گئی تھی، عالموں کے پاس زکوٰۃ ساری جمع ہونے لگ گئی تھی. ان کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ زکوٰۃ ان کے پاس جانے لگ گئی تھی. اب ان سے خطاب ہے، علماء سے. آیت نمبر 44 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو.
کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ اب یہ علماء کو دراصل خطاب کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے علماء کا حال یہ ہو گیا تھا، ان کے اسکالرز کا، کہ خود دین میں رخصتیں تلاش کرتے تھے، ایزی وے آؤٹ، اور دوسروں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے بتایا کرتے تھے. دین کا سب سے مشکل ورژن دوسروں کو بتایا کرتے تھے، سب سے آسان خود اختیار کر لیا کرتے تھے. دوسروں سے تو کہتے تھے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اور خود ان کے عالم فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے تھے. دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیتے تھے، خود شامل نہیں ہوتے تھے. خود تو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، اوروں سے بہت کہتے تھے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو یہاں مراد وہ لوگ ہیں دین کے پڑھانے والے کہ جو دین کو صرف دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سنائیں اور خود سننے والوں میں شامل نہ ہوں. دوسروں سے توقع کریں کہ وہ عمل کریں گے، اپنے بارے میں سوچیں کہ میں تو دین بتا رہا ہوں، کافی نیکی کر رہا ہوں، مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ سمجھے کہ یا دین بتاؤں گا یا عمل کروں گا، ایدر آئی ٹیچ اور آئی پریکٹس. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں، بلکہ جو پڑھا رہا ہے اس پہ تو زیادہ بڑھ کر ذمہ داری آ رہی ہے. جب دوسروں کو انسان سنانے بیٹھے تو اپنے بھی کان کھلے رکھے، خود کو بھی ذہن میں رکھے، اپنے آپ کو بھی جانچتا رہے، تولتا رہے، پرکھتا رہے کہ میرا کیا حال ہے، میری کیا کیفیت ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ پسندیدہ نہیں کہ دوسروں کو دین کے احکامات بتائے جائیں اور سوچا جائے کہ یہ دین کے احکامات میرے لیے تو ہیں ہی نہیں، میں جو مرضی گناہ کروں، میں جو مرضی نافرمانیاں کروں، بس میں نے تو پڑھا دیا، میرا کام پورا. اس رویے کی دراصل کریکشن ہے، اصلاح ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے، آگ کی سزر سے کاٹی جا رہی تھیں. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنی خبر نہیں لیتے تھے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم لوگ آگ میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. تو کوئی کہے کہ آپ دوزخ میں، ہم تو آپ کا درس سنتے تھے، آپ دوزخ میں کیسے؟ تو وہ درس دینے والا کہے کہ تم کو تو ہم درس دیتے تھے، خود نہیں کبھی عمل کیا. وہ چیز جہنم میں پہنچا دیتی ہے. جب یہ آیات انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو ہم اب کسی کو کچھ نہیں بتاتے، ہم خود ہی عمل نہیں کر رہے، تو کیا امر بالمعروف کو چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیا جائے؟ اس کے بارے میں سعید بن جبیر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر ایک یہ سوچ لے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کوئی تبلیغ کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ کون ایسا ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ پھر تو انبیاء کے علاوہ کوئی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا. میں اور آپ تو کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکتے، جس سے کہ ہمارے تو اپنے ہی اندر اس قدر کمی کوتاہی باقی ہے، اتنی غلطیاں ہم سے روزمرہ ہوتی رہتی ہیں. تو کیا یہ گناہ کا احساس دین کا علم آگے پہنچانے سے ہمیں روک دے؟ تو یہ بتائیے شیطان کو پھر اور کیا چاہیے؟ کوئی گناہوں سے 100% پاک تو ہو نہیں سکتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں، یہ تبلیغ ہی نہ کریں، کہیں کہ ابھی ہم تو خود ہی ٹھیک نہیں، ہم کسی کو کیا بتائیں. نہیں، خود ٹھیک نہیں ہے تب بھی بتاتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تبلیغ کرتے رہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی یاد رکھو، خود کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرو. مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے، یعنی خیال آتا ہے کسی بری بات کا اپنی، تو میں اس بات کا اپنے وعظوں میں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے میری بری عادت جاتی رہے. ایک چیز کو بہت کہتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو بھی سناؤں
اور پھر میں بھی اس عادت کو چھوڑ دوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین پڑھانے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ تم کھلم کھلا اللہ کے قانون توڑتے نظر نہ آؤ. سوچئے اگر پولیس قانون توڑنے لگ جائے، لاس توڑنے لگ جائے، تو عام انسان کیا کریں گے؟ ان سے بڑھ کر قانون توڑیں گے. اگر دین پڑھانے والے ہی اللہ کے احکامات کھلم کھلا توڑتے ہوئے نظر آئیں تو دین کی عزت لوگوں کی نظروں سے گر جاتی ہے، دین باعزت نہیں رہتا، پلس بولنے والے کی بات میں اثر بھی نہیں ہوتا. دین پڑھانے والوں کو چاہیے خود اعلیٰ درجے پر ہوں دین کے، اور دوسروں کو بہت سختی کے ساتھ نہ بتائیں، ان کی کمزوری، ان کی مجبوری کو ذہن میں رکھیں. یہودی علماء کا یہی حال ہو گیا تھا، تو ان کو وارن کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. ورلڈلی پوزیشنز کو چھوڑنا، کچھ قربانی دینا آسان نہیں ہے. اس کا علاج بتایا آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے کام لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. صبر اور نماز دو کا ذکر کیا گیا. صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں روکنا، ٹو سٹاپ، یعنی نفس کو مایوسی سے، گھبراہٹ سے، فرسٹریشن سے، ڈپریشن سے روک لینا، کنٹرول کر لینا اپنے اوپر. ان تمام نیگیٹو ایموشنز، منفی جذبات سے بچا کر اپنے آپ کو اور حق پر جمے رہنا، یہ ہے صبر. حق کو نہ چھوڑنا. مطلب یہ ہے کہ بندہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ، پیسفل ہارٹ کے ساتھ اللہ کے عہد پر جمع رہے، جو اللہ سے اس نے کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنے میں لگا رہے. اور جو مشکلات آئیں، جو آزمائشیں، جو رکاوٹیں، جو ہرڈلز آئیں، تو پھر وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے کہ اللہ مجھ کو اس کا اجر دے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور جو مشکلات آئیں اس راہ میں ان کو برداشت کر لے. صبر اخلاق کو، کردار کو پختہ کرنے والی چیز ہے، پکا کرنے والی چیز ہے. اگر انسانوں میں صبر کی صلاحیت نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی اعلیٰ کام تکمیل کو نہ پہنچ سکتا، کوئی ہم کو ہائی اچیورز نظر نہ آتے، کوئی کام نہ ہوتا، کوئی ایجاد، کوئی انوینشن، کوئی ڈسکوری، کوئی دریافت، کوئی پروگریس نہ ہوتی اگر انسانوں میں صبر کی صفت نہ ہوتی. صبر کیسے آتا ہے؟ آہستہ آہستہ آتا ہے، پریکٹس کے ساتھ آتا ہے. لیکن ہمیں کون سا صبر چاہیے؟ ہم کہتے ہیں گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون، اللہ میں جلدی سے صبر دے دے. تو یہ جلدی سے صبر کیسے آئے گا؟ صبر کے ساتھ آتا ہے. اور نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے، صبر کو آسان بنا دیتی ہے، یاد دلا دیتی ہے نماز ہم کو کہ ہم کیوں صبر کر رہے ہیں، کس کی خاطر. تو فرمائیے کام مشکل ہے، صبر مشکل ہے، لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. خشع، خاشعین جس سے لفظ بنا ہے، خاشین عین کے معنی ہوتے ہیں پست کرنا، نیچا کر دینا، لو کر لینا کسی چیز کو. نگاہ کا نیچا کرنا اس کو بھی کہیں گے خشوع، اور دل میں رہب کا ہونا، خوف خدا کا ہونا، یہ خشوع ہوتا ہے. اچھا، صبر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بہت ایک مظلومیت کا تصور آتا ہے نا، پور می، بیچارگی کا، بے بسی کا تصور آتا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بس وہی صبر کرتا ہے. کمزور ہے، مظلوم ہے، ڈاؤن ٹراڈن ہے، تو صبر کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ جہاں کوئی اور آپشن نہ ہو، کچھ نہ کر سکے انسان، چیزیں اپنے اختیار سے باہر ہوں، کوئی آفت آ گئی، جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، جس کو اوائڈ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. ایسے موقع پر صبر کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو یہ بھی پسندیدہ ہے، یہ بھی اچھا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ملے گا.
لیکن یہاں کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیں، یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے. بنی اسرائیل اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں وہ مظلومیت کی حالت میں نہیں تھے، پور تھنگز نہیں تھے، ڈاؤن ٹراڈن نہیں تھے، بلکہ مدینہ میں بڑا مقام، بڑی عزت، دولت، پوزیشن ملی ہوئی تھی ان کو. مشرکین ان سے بہت امپریس تھے. تو اب ان سے کون سے صبر کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے. یہ ہے اختیاری صبر، والنٹری پیشنس. حق کی خاطر، سچائی کی خاطر صبر کرنا. بائی چوائس، اپنی فری ول سے، اپنی آزاد مرضی سے انسان کچھ مشکلات اپنے اوپر لے آتا ہے، کچھ دنیا کے فائدے اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، نوئنگلی چھوڑ دیتا ہے. کوئی جاب چھوڑتا ہے، کچھ پیسہ چھوڑتا ہے، حق کی خاطر چھوڑتا ہے. آج اگر اپنا سٹینڈ چھوڑ دے، اپنے موقف سے ہٹ جائے، ساری مشکلات دور ہو جائیں، سب ورلڈلی گینز پھر مل جائیں، دنیا کے فائدے پھر مل جائیں. تو یہاں کہا کہ ان دنیاوی فائدوں کے جانے پر تم صبر کرو. تو صبر کا ترجمہ پیشنس کے بجائے ڈٹرمنیشن بھی کر سکتے ہیں کہ شو سم ڈٹرمنیشن، ثابت قدم رہو، ول پاور کا مظاہرہ کرو، مضبوط قوت ارادی سے کام لو. تم نے اپنی آزاد مرضی سے، اپنی فری چوائس سے تم نے اللہ کے راستے میں آنا اختیار کیا ہے. اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنایا ہے. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے جو ٹریبولیشنز آئیں، آزمائشیں آئیں، صبر کرو. جو ٹیمپٹیشنز آئیں، جو ترغیبات آئیں، جو گناہ کے موقع آئیں، مت ان میں انڈلج کرو، صبر کرو. اللہ کی اطاعت پر صبر کرو، اوبیڈینس پر صبر کرو. اور جس ہستی کی خاطر صبر کر رہے ہو، جس کے بھروسے پہ، جس کے آسرے پہ صبر کر رہے ہو، تو نماز کے ذریعے پھر اس سے تعلق اپنا مضبوط رکھو. تو یہ والنٹری صبر ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی ہے. اور یہ دو ٹولز ہیں، وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی تو صبر ہے، اپنی خواہشات کو پوسٹ پون کر دینا. سورہ نحل میں فرمایا ہے وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہے، اللہ سے مدد مانگیے. تو یہ دو ٹولز ہیں، نماز اور صبر. جب کوئی ٹول ہم کو دیتا ہے تو کسی کام کے لیے دیتا ہے. جیسے پینسل اگر آپ کو دی گئی تو کسی کام کے لیے دی گئی ہے، پینسل سے لکھنا ہے، پینسل مقصد تو نہیں ہے. تو نماز اور صبر مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دو ذرائع ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. They're not an end by themselves, means to achieve the end. یہ ذرائع ہیں اپنی منزل حاصل کرنے کے. اور اپنی منزل کیا ہے؟ کیوں ہم کو صبر کرنا ہے؟ کیوں نماز پڑھنی ہے؟ تاکہ اللہ کا دین، اللہ کی مرضی اپنے اوپر نافذ کر لیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. تو قیامت کے دن جنت والوں سے کہا جائے گا کہ آج صبر کے بدلے تم کو جنت ملی ہے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم میں صبر کی صفت پیدا کر. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.